ایک نوجوان عالم دین عبداللہ صدیقی صاحب منشیات کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا ڈرگس اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر انشاءاللہ خطاب کریں گے شیخ عبداللہ جامعی صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبی الامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله جل وعلا في كتابه الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن أبيه أن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواہ مسلم فی کتاب الاشربہ. محترم صدر جلسہ و معزز مہمانان و حضرات اور خواتین امت، الحمدللہ جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ ہمیں اس معاشرے کو ڈرگ فری بنانا ہے، منشیات سے آزاد کروانا ہے تاکہ انسان اپنی جان کی قیمت و قدر کو جان سکے، انسان اپنی اچھی طریقے سے زندگی جی سکے. کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. جب انسان کی زندگی بہتر ہو تو بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، ایک اچھی لائف اسٹائل، ایک اچھی زندگی، ایک اچھے معاشرے کے اندر ایک فائدہ مند، ایک اچھا ناگرک کہلا سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے، اپنے مقام کو سمجھے، اپنے مرتبے کو سمجھے، اپنی جسم کو سمجھے، اپنی جان کو سمجھے، اپنے دل کو سمجھے، اپنے گردوں کو سمجھے اور اپنی حقانیت کو سمجھے، اپنی جسمانیت کو سمجھے. جب انسان کا جسم توانا و طاقتور ہوتا ہے تو پھر وہ ہر کارک کے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی کارگر ثابت ہوتا ہے، اپنے خاندان کے لیے بھی کارگر ثابت ہوتا ہے، اپنی سوسائٹی کے لیے بھی کارگر ثابت ہوتا ہے، اپنے معاشرے کے لیے بھی کارگر ثابت ہو سکتا ہے، اپنے ملک کے لیے بھی ثابت ہو سکتا ہے، اپنی کنٹری کے لیے بھی ثابت ہو سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کا دل بہتر ہو، اس کا دماغ بہتر ہو اور اس کی ذات بہتر ہو. بہت سارے ایسے انسان کی ذات پہ حملہ کرنے والی چیزیں ہیں جیسے منشیات ہیں، ڈرگس ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت و شکل کے اندر ہے. اسلام نے ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. 1400 سال پہلے اسلام نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو انسانیت کو تباہ کر دے، اور حتیٰ کہ شریعت نے یہ اصول و قاعدے کو بنا دیا ہے. شریعت کے رولز اور ریگولیشنز کے اندر یہ شامل ہے کہ ما اسکرا کثیر ہو و خلیل ہو حرام. جو بہت ساری چیز پینے سے انسانیت کو نشاور بنا دیتی ہے، ڈرگس اس کے اندر داخل کر دیتی ہے، جرائم کا عادی بنا دیتی ہے. ما اسکرا کثیر ہو فخلیل ہو حرام، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. چاہے وہ انجیکشن کے شکل کے اندر موجود ہو، چاہے وہ ٹیبلٹ کی شکل کے اندر موجود ہو، چاہے وہ پوڑیوں کے شکل کے اندر موجود ہو، چاہے وہ سونگرے کی شکل کے اندر موجود ہو، چاہے وہ بوٹل کی بدل کے آ جائے، چاہے لیبل بدل کے آ جائے. یسمونہا بغیر اسمہا، آج شرابیں پی جائیں گی، ڈرگز استعمال کیے جائیں گے، نشاور چیز کے لوگ عادی ہوں گے. ناموں کو بدل کر، صورتوں کو بدل کر، شکل کو بدل کر، کبھی لکوڈ کے شکل میں آئے گا، کبھی سالڈ کی شکل میں آئے گا، کبھی پاؤڈر کی شکل میں آئے گا، کبھی انجیکشن کی شکل میں آئے گا، کبھی ٹیبلٹ کی شکل میں آئے گا. انسانیت کی دماغ کو خراب کر دے گا، انسانیت کی دلوں پہ اثر کر جائے گا، انسانیت کو لنگس کو تباہ کر دے گا. اور ایسی ساری چیزیں اسلام حرام قرار دیتا ہے، اسلام حرام قرار دیتا ہے جو انسانیت کو منشیات کا عادی بنائے، انسان کو نشاور بنائے. اسلام نے ایک ہی اصول قرار دیا ہے، اسلام کا ایک جامع اصول ہے، اسلام کا ایک بہترین رول ہے، کل مسکرن حرام، ہر نشاور چیز
جو انسان کے اندر ڈرگس کو بھر دے، انسان کو منشیات کا عادی بنا دے، انسان کو اپنے آپ سے ہٹا دے، جو اس کے عقل کو مالوف کر دے، اس کی عقل کو تباہ و برباد کر دے، وہ ساری چیزیں اسلام حرام کرتا ہے اور آدھی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرات اتنا ہی نہیں، اسلام اس چیز کو بھی حرام کرتا ہے جو دوا کے طور پہ بھی اگر ڈرگس استعمال کیا جاتا ہے، اسلام اس کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ طارق ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں شراب بنانے کی مجھے اجازت دیجئے، انما اصنعها للدوا، میں دوا کی طور پہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسلام کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اسلام انسانیت کو بچانا چاہتی ہے، انسانیت کو ڈرگ سے دلدل سے نکالنا چاہتی ہے، اس کے دل و دماغ کی صحت کو چاہتی ہے۔ انسان ڈرگ سے بچے گا، اس کی عقل درست ہوگی، انسان منشیات سے بچے گا، اس کا خاندان بہتر ہوگا، انسان ڈرگس فری ہوگا، اس کے ماں باپ کی وہ خدمت کرے گا، خاندان کے لیے بہتر ہوگا، معاشرے کے لیے بہتر ہوگا، سوسائٹی کے لیے بہتر ہوگا، ایک ملک کا بہترین ناگرک کہلائے گا جب وہ اپنے آپ کو سمجھے گا، اپنے مقام کو درجے سمجھے گا۔ اور اسلام ایسے سارے چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، حتیٰ کہ دوا کے طور پہ ڈرگس استعمال کرنا اسلام اس کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ آتے ہیں صحابی رسول کہتے ہیں انما اصنعها للدوا، اللہ کے رسول میں شراب بناتا ہوں، میں وائن بناتا ہوں، چاہے وہ وائن کے نام پہ استعمال کیا جائے، وسکی کے نام پہ استعمال کیا جائے، رم کے نام پہ استعمال کیا جائے، شراب کے نام پہ استعمال کیا جائے، اور یہ کچی شراب کے نام پہ استعمال کیا جائے، سینڈی کے نام پہ استعمال کیا جائے، الغز یسمونها بغیر اسمہا، اس کا لیبل الگ کر کے استعمال کیا جائے، بوتل بدلا کے استعمال کیا جائے، کل مسکرین حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ کہا انما اصنعها للدوا، کہا اللہ کے حبیب میں انسانیت کو بچانے کے لیے ڈرگز استعمال کرتا ہوں، اس کو بنانا چاہتا ہوں، شراب کو بنانا چاہتا ہوں۔ اور زبان نبوت سے سن لیجئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه ليس بدوا، انه ليس بدوا ولكنه داء۔ اور سن لو، یہ ڈرگس کبھی دوا نہیں بن سکتا، انسانیت کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی، یہ ہمیشہ بیماری لا سکتی ہے، انسانیت کو تباہ کر سکتی ہے، سوسائٹیوں کو تباہ کر سکتی ہے، خاندانوں میں دراڑ پیدا کر سکتی ہے، اور ملک کے لیے نقصان ثابت ہو سکتی ہے۔ انه ليس بدواء ولكنه داء، یہ بیماری ہو سکتی ہے لیکن بیماری سے شفا یابی اس کے اندر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ حضرات آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، سلف صالحین کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ صحابی زبیر رضی اللہ عنہ ہے، ماں کون ہے؟ اسماء ذات النطاقین، اور خالہ کون ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نانا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے پھوپھی کون ہے؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی خالہ کے لیے جب وہ خبر میں اترے، یہی ان کے اپنی خالہ کو خبر میں اتارنے کے لیے گئے، ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ نے ولید بن عبد الملک نے بلایا، شاہی مہمان نوازی کی، بچے کے ساتھ گئے، بچہ گھوڑے کا شوقین تھا، شاہی استبل میں گیا، ایک منہ زور گھوڑے نے لات ماری جس سے بچے کی وفات ہو گئی۔ باپ نوجوان بچے کی لاش دفن کرنے کے بعد جب وہ آ رہے تھے تو آپ کے پیر میں تھوڑا سا ایک زخم ہوا، پیر موچ کھا گیا، اور علاج شاہی طبیبوں کو لگا دیا گیا، علاج مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، حتیٰ کہ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے پیر کو کاٹنا پڑے گا۔ اب طبابت ڈاکٹری یہ زمانہ اس وقت اتنا ترقی نہیں کیا ہوا تھا، انیستھیسیا موجود نہیں تھا، تو وہاں پہ آپ کے پیر کو کاٹنے کے لیے لوگ جمع ہوئے، کہا آپ کو تھوڑا سا نشہ پلانا پڑے گا، کہا کہ نہیں، کل مسکرین حرام، حرام چیز سے، ہر نشاور چیز سے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ میں نشاور چیز کو اپنی دوا نہیں سمجھ سکتا، تھوڑا شراب آپ کو پلانی پڑے گی۔ آج معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے، نوجوانوں کی ایک نسل ہے، کالجز ہمارے تباہ ہو رہے ہیں، جہاں تعلیم کے اڈے ہیں، ایجوکیشن کے اڈے ہیں، جہاں سے تعلیم انسانیت پھیلتی ہے، وہاں پہ اگر ڈرگس کو پھیلایا جائے، وہاں پہ نشہ کو پھیلایا جائے، ہماری نسل، یہ نوجوان نسل سوسائٹی کی، معاشرے کی ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اس نسل کو تباہ کیا جائے، اس نسل کو ختم کر دیا جائے، تو ملک سے جو کام ہونا چاہیے، خاندانوں میں جو کام ہونا چاہیے، وہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہماری اولادیں مفلوج ہو جائیں گے، ہمارے ذہن مفلوج ہو جائیں گے، ہمارے خیالات منجمد ہو جائیں گے، ہمارے جسم مفلوج ہو کے رہ جائیں گے،
ہماری سوسائٹیاں تباہ ہو جائیں گی, ہمارے خاندان طاقت و تاراج ہو جائے گا. لہذا اس معاشرے کو ڈرگ فری معاشرہ کرنا ہوگا, جرائم فری معاشرہ کرنا ہوگا. ان میں سے نہ صرف پولیس کی ذمہ داری ہے, ہم میں سے ہر ایک ناگرک کی ذمہ داری ہے, ہر ایک محلے میں رہنے والے کی ذمہ داری ہے کہ یاد رکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے, انصر اخاک ظالما و مظلوما, تمہارا بھائی ظالم میں تب بھی اس کی مدد کرو, تمہارا بھائی مظلوم ہے تب بھی اس کی مدد کرو. ظالم کیا ہے؟ ظلم کا ہاتھ پکڑو. مظلوم کیا ہے؟ جو جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اس سے رکایا جائے, ایسے گناہگار والی چیزوں سے رکایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرگز استعمال کرتا ہے, نشاور چیزیں استعمال کرتا ہے, 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. وہ نمازی ہوگا, روزے دار ہوگا, حاجی ہوگا, اگر ایسے عالم کے اندر اگر وہ موت ہو جائے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو الغرض عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے آس پاس لوگ آئے, کہا وہ آپ کو شراب پلانا پڑے گا. انہوں نے کہا میں حرام چیز کو علاج نہیں سمجھتا, اور اسلام وہ ترہ امتیاز ہے, اسلام کا وہ ترہ امتیاز ہے. اسلام یہ ڈرگس کو استعمال کرنا تو دور کی بات ہے, وہ علاج کے طور پہ استعمال کرنا بھی اس کو حرام قرار دیتا ہے. کہنے لگے میں یہ شراب نہیں پیوں گا, آپ کو تھوڑا سا نشاور چیز پلانی پڑے گی تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. کہا نہیں, ویسے ہی طبیبوں نے آپ کی چمڑی کو کاٹا, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہے, طبیبوں نے آپ کی چمڑی کو کاٹا, پیاری سے آپ کی ہڈی کو کاٹا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رہے, اور آپ کے خون روکنے کے لیے جب تیل کوڑتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا بے ہوش ہوئے. ہوش آیا, آپ کے پیر کو آپ کے سامنے لایا گیا. جب انہوں نے دیکھا اپنے پیر کو, ایک حسرت بری نگاہ سے دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے واللہ ما مشیت بکی علی معصیہ, واللہ ما مشیت بکی علی معصیہ, اللہ کی قسم ہے اور میرے پیر جب تک تم میرے زندگی کا حصہ تھا, اللہ کی قسم ہے کبھی میں گناہ کی طرف نہیں گیا. میرے بھائیوں آئیے یہ عزم کرتے ہیں, آج ہم اپنے معاشرے کو, اپنے سوسائٹی کو, اپنے گلی کوچے کو, اپنے محلے کو, ساری چیزوں کو ہم ڈرگ فری کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ اگر ہمارا عزم ہو جائے تو ایک بہترین سوسائٹی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو ان سارے جرائم کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام.